آرٹیکل 232 ہے. اچھا, اس کے مطابق اگر ملک کی سلامتی جنگ یا کسی اندرونی یا بیرونی خدشے کے پیش نظر خطرے میں ہو اور صوبائی حکومت اس کا سامنا نہ کر سکتی ہو تو پھر جو صدر مملکت ہیں وہ ایمرجنسی نافذ کر کے گورنر راج لگا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں آپ کے صوبے میں اس وقت ایسے حالات یا معاملات ہیں؟ اس حد تک ہم ابھی فی الحال نہیں پہنچے. ہم فی الحال میڈیکیشن پہ کام چلا رہے ہیں. 8 فروری کے قریب دیکھیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ گورنر راج لگانا جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے. صوبائی حکومت کوارڈینیشن میں رہے وفاق کے ساتھ. وفاق مینز ہمارے جو ادارے ہیں, فوج ہے, پولیس ان کے انڈر ہے, فوج ہے, جو کہ آپریشنز ہو رہے ہیں, ملیٹنسی کے خلاف بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیے, میں بار بار یہ بات کر رہا تھا جب یہ چیزیں ہو رہی تھی, میں کہا میں صوبائی حکومت کہتی ہے کہ آپ افغانستان سے بات کریں, آپ TTP سے بات کریں, جو ہمارے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, جو ہمارے آئین اور قانون کو نہیں مانتے ہیں, جنہوں نے ہماری ریاست کو چیلنج کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں آپ ان سے بات کریں, لیکن ہم وفاق سے بات نہیں کریں گے. 8 فروری کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے, تو میں اس حوالے سے حالات کا آپ کو پوچھ رہی ہوں. اگر بند کرتے ہیں, پہیا جام کرتے ہیں, کوئی تحریک چلاتے ہیں یا کوئی ایسی کام ہوتا ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ گورنر راج لگ سکتا ہے؟ بہتری ہوگی انشاءاللہ, فکر نہ کریں. ایسا کچھ نہیں ہوگا, مکمل تیاری کی ہوئی ہے, بہتری ہوگی میں کہہ رہا ہوں. اچھا, وفاقی حکومت نے اور فوج وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں صوبائی حکومت تعاون نہیں کر رہی ہے, لیکن دوسری طرف مولوی صاحب یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اس وقت میں اور صوبائی انتظامیہ اس میں تعاون بھی کر رہی ہے. وفاق کس قسم کا تعاون چاہتا ہے صوبائی حکومت سے؟ دیکھیں, وفاق کو یہ تعاون چاہیے کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ABC کا علاقہ ہے, یہاں پر انہیں آپریشن کرنا ہے, آئیں سپورٹ کریں, دے شوڈ اسٹینڈ ود اٹ, آپ آئیں. آپ دیکھیں, اب تیرا میں ایک آپریشن کا سوچا جا رہا تھا کہ آپریشن ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ تھا کہ ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ یہاں پر حالات خراب ہے, آپریشن کیسے ہوگا. صوبائی حکومت نے کہا یہ تو آپریشن کرنے جا رہے ہیں, یہ 4 ارب روپے ہم نے رکھ دیے. فار دی فرسٹ ٹائم 4 روپے اس لیے رکھے کہ تیرا بیسیکلی CM کا اپنا گھر ہے, لیکن کورم میں بھی آپریشن ہوا, باجوڑ میں بھی ہوا, باقی جدھر ہوا ان کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے تھے, ٹھیک ہے, قابلیاں نہیں تھی. انہوں نے واویلا شروع کر دیا کہ تیرا میں آپریشن ہونے جا رہا ہے اور لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی. نارملی تیرا میں سردیوں میں جب برفباری ہوتی ہے 20 to 30% لوگ مائگریشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر سال نا. اس واویلے میں اس وقت 50 to 60% لوگوں نے نقل مکانی کی. لیکن سر بات یہ ہے کہ جب سردی میں تیرا کے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں, مطلب ہر سال یہ ہوتا ہے, تو پھر اس دفعہ یہ معاہدہ اور گھروں کی مرمت اور تعمیر اور جو ٹریولنگ کے اخراجات وغیرہ ہیں اس کے لیے فنڈز دینا, یہ سب کیا ہے؟ تیرا کے حالات کا کون ذمہ دار ہے جو وہ کس نے نقل مکانی کروائی؟ دیکھیں, جب آپ کا CM روزانہ کی بیس پہ آپ صوبائی اسمبلی میں بھی آپ کے وزراء پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں تیرا میں آپریشن ہونے جا رہے ہیں, آپریشن کرنے جا رہے ہیں, یہ بھائی جب آپریشن ہوتا ہے جدھر بھی ہوتا ہے تو سیکیورٹی فورسز وہاں کے نوٹیبلس کو بلاتی ہے, ان کو اعتماد میں لیتی ہے. اس کے بعد جو آپریشن ہوتا ہے وہاں پر فوج جاتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ رات ہی رات بمباری کر دیں گے, فوج جاتی ہے وہاں پر, ان کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہے. اور انہوں نے بار بار, کیونکہ ان لوگوں نے اس پہ بات کی کہ صوبائی حکومت PTI کی ہے, ہمارا نمائندہ CM بن چکا ہے کیونکہ اس کانسٹیچوئنسی کا ہے, تو یہ بات کر تو شاید ایسے نہ ہو کہ ایسے سردیوں میں برفباری کے دوران آپریشن شروع ہو جائے اور ہم یہیں پہ رہ جائیں. اس لیے ان کے ڈر کے مارے وہ پہلے سے آ گئے. 50 to 60% لوگ آ چکے ہیں, مطلب ڈبل اس دفعہ مائگریشن ہوئی ہے, وہ نہیں ہوئی. اور کیونکہ ان کا اپنا حلقہ تھا, پیسے رہ گئے, ہم یہ مرمت کریں گے, چیزیں کریں. میں نے خود وزٹ کی ہے خیبر کا, کیونکہ میں ہلال احمر کا پریزیڈنٹ ہوں, تو ہلال احمر کی طرف سے ہم نے وہاں کے لوگوں کو سپورٹ کے لیے جب ہو گیا, جب میں وزٹ کیا تو وہاں پر مجھے بتایا کہ 6 رجسٹریشن سینٹر بنے ہیں, لوگوں کو ٹوکنس دے رہے تھے اور مرمت بھی کریں گے, چیزیں کریں گے, لیکن ابھی تک میجورٹی لوگوں کو پیسے نہیں ملے.